میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان میں سوشل میڈیا ٹرینڈز کی بات کریں، سوشل میڈیا پہ ہونے والے مختلف مباحثوں کی بات کریں تو کچھ دن پہلے تک ندا یاسر کا ایک مارننگ شو زیر بحث تھا، جس میں ایک کراچی میں پیش آنے والے ایک افسوسناک واقعے کا شکار بننے والی بچی کے والدین کو مدعو کیا گیا تھا۔ اور موجودہ اور آج کل کے دن کی اگر بات کریں، عفت عمر کا ایک ویڈیو کلپ زیر بحث ہے، یوں کہ یہ کہ وہ وائرل ہو رہا ہے ان کا ایک ویڈیو کلپ، جس میں مختلف وہ سیاسی شخصیات کو زیر بحث لا رہی ہیں۔ ایک طرح کا وہ یہ ون مین شو کا ہے، ون مین شو کی طرز کا ایک پروگرام انہوں نے کیا ہے جو ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ سامنے آیا، اور اس حوالے سے ان پہ نہ صرف تنقید کی جا رہی ہے بلکہ ان کے طرز عمل کو بھی غلط کہا جا رہا ہے، مختلف شخصیات کی توہین سے تعبیر کیا جا رہا ہے ان کے اس ویڈیو کلپ کو۔ یہاں پہ ایک قابل غور بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی غور کرنے کی یہ کوشش نہیں کی کہ جیسے ندا یاسر کے مارننگ شو کا ایک تنازع پیدا ہوا اور اس کے بعد عفت عمر صاحبہ کا ایک ویڈیو کلپ زیر بحث آ گیا، یہ دونوں شخصیات جو ہیں یہ اس وقت ایک اپنا مقام رکھتی ہیں اداکاری کے حوالے سے، اس کے علاوہ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کے حوالے سے ان دونوں اداکاراؤں کا، دونوں شوبز شخصیات کا ایک باقاعدہ ایک مقام ہے اور فین فالوئنگ ہے۔ لیکن ہم ایک حقیقت سے یہاں پہ نظریں چراتے ہیں کہ پاکستان کا ایک وتیرہ یہ رہا ہے، ہمارے ملک کے اندر یہ ایک روش پچھلے کچھ عرصے سے پنپنا شروع ہو چکی ہے کہ یہاں پہ جس کا جو کام ہے وہ کام نہیں کر رہا اور اس کے علاوہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اس بات کی اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان شاید دنیا کا ایسا واحد ملک بنتا جا رہا ہے جہاں پہ اداکار ٹی وی ہوسٹنگ کر رہے ہیں، ٹی وی ہوسٹ جو ہیں وہ اداکاری کر رہے ہیں، ایون گلوکار جو ہیں وہ پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں۔ واحد میرے خیال میں موجودہ حالات میں دیکھیں تو نیوز اینکرز ہی ایک واحد شعبہ ایسا رہ گیا ہے کہ نیوز اینکرنگ میں آنے والے خواتین و حضرات جو ہیں وہ دیگر شعبہ جات میں پنجہ آزمائی نہیں کرتے۔ لیکن اس حوالے سے بھی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ نیوز اینکرز بھی جو ہیں وہ آج کل کرنٹ افیئرز کے پروگرامز ہوسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں، مطلب کرنٹ افیئرز پروگرامز کے اینکر بننا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ڈرامہ انڈسٹری دیکھ لیں، آپ فلم انڈسٹری دیکھ لیں، آپ ٹی وی ہوسٹنگ دیکھ لیں، ڈرامہ ایکٹنگ دیکھ لیں، کرنٹ افیئرز اینکرنگ دیکھ لیں، کسی بھی شعبے میں پاکستان میں تربیت کا کوئی باقاعدہ ادارہ موجود نہیں ہے۔ ہماری ایک تاریخ رہی ہے کہ ٹی وی ہوسٹنگ کے حوالے سے جس طرح آج کل متنازع امور ٹی وی ہوسٹنگ کے حوالے سے ہی سامنے آ رہے ہیں، تو ہماری ٹی وی انڈسٹری کی تاریخ دیکھیے، ٹی وی ہوسٹنگ کی تاریخ دیکھیے کہ ہمارے پاس ضیاء مجدین صاحب جیسے اینکرز موجود تھے، ہوسٹ موجود تھے۔ ضیاء مجدین صاحب کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا لب و لہجہ، ان کے جیسے محرم کے دنوں میں ان کی آواز میں آپ نے مرثیے سنے ہوں گے، ان کے آواز میں آپ نے سوز سنا ہوگا۔ اس کے علاوہ دیگر بھی حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی ہم اکثر ان کی آواز سنتے رہتے ہیں۔ ریڈیو ٹی وی کا بہت بڑا نام ہے، اپنی ذات کے اندر ایک ادارہ ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ باقاعدہ پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کی چھلنی سے چھن کے اوپر آئے تھے۔ اس وقت بھی ہمارے پاس سے ایک دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ ادارہ تو اس وقت بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت ہمارے میڈیا کے جو ادارے تھے، پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان، وہ بطور ادارہ اپنا ایک کردار نبھا رہے تھے۔ ان اداروں کی چھلنی سے جب کوئی بھی فنکار شعبہ شخصیت چھن کے باہر آتی تھی تو وہ اتنی نکھر چکی ہوتی تھی کہ وہ اپنے شعبے کے اندر ایک ادارہ مانے جانے لگتے تھے۔ ضیاء مجدین صاحب کا انداز میری نسل کے جو نوجوان ہیں، میری نسل کے صحافی ہیں، میری نسل کے شوبز کو فالو کرنے والے جو لوگ ہیں، شاید جس ترتیب سے، جس روش سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم سے آگے آنے والی نسل ان ناموں سے یکسر لا علم ہوگی۔ ضیاء مجدین صاحب کا نام آپ کے سامنے ہے، جس طرح ندا یاسر کا مارننگ شو میں ایک تنازع ہوا، ہمارے پاس آپ ایک لمحہ کے لیے حیران ہوں گے کہ مستنصر حسین تارڑ صاحب جیسا بڑا ادیب اور بڑا لکھاری ہمارے پاس مارننگ شو ہوسٹ کرتا رہا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن میں جس عرصے میں مجھے یاد ہے کہ جب ہم سکول گوئنگ تھے، اس عرصے میں مستنصر حسین تارڑ صاحب مارننگ شو پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر کرتے تھے، تو ہم سکول جانے سے پہلے ہماری ایک لازمی زندگی کا جزو بن گیا تھا کہ ہم ان کا مارننگ شو لازمی دیکھا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر آپ طارق عزیز صاحب کو دیکھیں، معین اختر صاحب ہیں، انور مقصود صاحب ہیں، کنول مسعود ہیں،
بہت سے ایسے نام ہیں، دلدار پٹواری کے حوالے سے، پنجابی کے حوالے سے پنجند پروگرام آپ کو یاد ہوگا، دلدار پرویز بٹی صاحب ہیں، اسی طرح رات کاظمی صاحب کا نام ہے، کسوٹی پروگرام میری نسل کے نوجوان کیسے بھول سکتے ہیں، قریش پور اور عبید اللہ بیگ جیسے بڑے نام اس پروگرام کے اندر شامل تھے۔ ابھی حال ہی میں داغ مفارقت ہمیں طارق عزیز صاحب دے گئے، اب کتنا بڑا نام تھا، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیلام گر کی طرز پہ شو آج بھی ہیں، انعامات آج بھی تقسیم کیے جاتے ہیں، لیکن آج کے پروگراموں میں آپ کو اچھل کود کے علاوہ بہت کم ایسی تحقیقی چیزیں ملیں گی، ریسرچ ملے گی کہ جو عام عوام کے لیے، طالب علموں کے لیے فائدہ مند ہو سکے۔ طارق عزیز صاحب کا پروگرام نیلام گر شروع ہونے کے بعد طارق عزیز شو بنا، اس میں بیت بازی کے مقابلے تھے، سوالات کا چناؤ آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ وہ کیسے کرتے تھے اور کس حد تک پوری دنیا کا علم ہم میں بانٹتے تھے۔ انور مقصود صاحب دیکھیے کہ انور مقصود صاحب آج بھی جس طرح حالات پہ وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرتے رہتے ہیں، تو اپنی ذات کے اندر انور مقصود صاحب جیسے لوگ ایک ادارے کی صورت ہیں۔ اسی طرح مستنصر حسین تارڑ صاحب کے سفر نامے کسے یاد نہیں ہوں گے، اور اس کے علاوہ موجودہ نسل کی اگر بات کریں، ان شخصیات کے علاوہ یہ جو ایک پورا اپنی ذات کے اندر ایک ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے بعد بھی اگر آپ جائزہ لیں تو پاکستان ٹیلی ویژن کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ توثیق حیدر جیسا مارننگ شو ہوسٹ آپ کے سامنے ہے، کس اچھے اور بہترین انداز میں وہ اپنا پروگرام مینج کرتے تھے، معلوماتی انداز میں، تفریحی انداز میں۔ اسی طرح نادیہ خان شو ماضی قریب کے اندر آپ نے دیکھا کہ نادیہ خان کا ایک شو کس طرح ہٹ گیا۔ اس کے علاوہ نوجوان نسل کے حوالے سے بات کریں جو اب ماشاءاللہ اتنا وسیع تجربہ یہ بھی رکھتے ہیں کہ نور الحسن صاحب کا ایک تجربہ ہے ٹی وی ہوسٹنگ میں، نیوز اینکرنگ میں۔ اس کے علاوہ یہ جو نئی نسل کے یہ جو لوگ ہیں جو مستنصر حسین تارڑ، ضیاء مجد الدین، کنول مسعود، انور مقصود وغیرہ کے بعد منظر عام پہ آئے، ان لوگوں میں بھی قابلیت کا معیار آپ دیکھ لیجئے کہ یہ یوم دفاع اور یوم آزادی جیسی تقریبات کو بھی ہوسٹ کرتے رہے ہیں، وہاں پہ بھی یہ میزبانی کے فرائض سارے انجام دیتے رہے ہیں۔ آپ معین اختر صاحب کو دیکھیے، ان کے پروگرام پرانے اٹھا کے دیکھ لیجئے، طارق عزیز صاحب کے اٹھا کے دیکھ لیجئے، انور مقصود کے اٹھا کے دیکھ لیجئے، مستنصر حسین تارڑ، ضیاء مجد الدین صاحب، یہ لوگ نہ صرف حکومت وقت پہ بھی تنقید کرتے رہے ہیں بلکہ معاشرتی برائیوں کے اوپر بھی تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن ان کی تنقید میں بھی ایک اصلاح کا پہلو ہوتا تھا اور ایک ادبی پہلو ان کی تنقید کے اندر بھی ہوتا تھا کہ ادبی معیارات کے اندر رہتے ہوئے یا ادب کے اندر رہتے ہوئے اگر تنقید بھی کرتے تھے تو دیکھنے والا نہ صرف اس کو دیکھتا تھا خوشی سے بلکہ اس کے کانوں کو وہ بلی بھی لگتی تھی اور اس کے چہرے پہ نہ صرف مسکراہٹ آتی تھی بلکہ اس معاشرتی برائی کی طرف اس کا رجحان بھی جاتا تھا کہ وہ اس کو ختم کیسے کیا جائے۔ عفت عمر صاحبہ کا جو حالیہ کلپ وائرل ہوا اس میں جو کمی ہمیں محسوس ہوئی، انہوں نے ایک پارٹی کی طرف جھکاؤ دکھایا اور صرف تنقید برائے تنقید ان کے اس کلپ میں واضح دیکھی جا سکتی ہے، اس تنقید برائے اصلاح ان کے کلپ میں نہیں دیکھی جا سکتی۔ آپ تنقید کے حوالے سے دیکھیے تو 50-50 پروگرام آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اندر کس طرح حکومتی اداروں کے اوپر، ترقی کے اداروں کے اوپر پاکستان کے اندر تنقید کی جاتی تھی، لیکن اس تنقید کو سہا جاتا تھا کہ ادبی تنقید ہوتی تھی۔ الف نون کس کو یاد نہیں، کمال احمد رضوی صاحب اور رفیع خاور اور فننا صاحب کا ایک مشہور و معروف سٹ کام کامیڈی پروگرام تھا، اس کے اندر بھی نہ صرف اداروں پہ تنقید کی جاتی تھی بلکہ معاشرتی برائیوں کو اجاگر بھی کیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی تنقید سے یہ پہلو نہیں نکلتا تھا کہ کسی کی تضحیک کی جا رہی ہے، کسی کی ہتک کی جا رہی ہے۔ اب مسئلہ ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ سب سے اولین فہرست کے اندر اب مسائل میں اگر آپ تلاش کریں تو ہمارا جس کا کام اس کو ساجے سے ہٹ کے ہر کام ہر بندہ کرنے لگ پڑا۔ ٹی وی ہوسٹ اداکار بھی ہے، گلوکار بھی ہے، گلوکار اس طرح ٹی وی ہوسٹ بھی ہے، اداکار بھی ہے، اداکار گلوکاری بھی کر رہا ہے، ٹی وی ہوسٹنگ بھی کر رہا ہے، اور اب تو سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز کے جو پروگرامز ہیں ان میں بھی اداکار آنا شروع ہو گئے۔ ہم نے کمی کہاں پہ چھوڑی کہ ہم نے طارق عزیز، معین اختر، انور مقصود، کنول مسعود، ضیاء مجد الدین، مستنصر حسین تارڑ صاحب، دلدار پرویز بٹی صاحب، رات کاظمی، قریش پور، عبید اللہ بیگ جیسی شخصیات کو میڈیا سے یکسر ہم نے دور کر دیا کہ ان سے ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ان میں سے جو ہستیاں آج حیات ہیں، ہم آج بھی یہ نادر موقع مس کر رہے ہیں کہ ہم ان سے سیکھنے کے بجائے، ان کو اپنے میڈیا کے اداروں میں لانے کے بجائے ہم صرف چند لمحاتی چکا چوند کے اوپر اپنے ٹی وی چینلز کی ریٹنگ بڑھانا شروع ہو گئے ہیں۔
مستنصر حسین تارڑ صاحب ہیں، ضیاء مجدین صاحب ہیں، انور مقصود صاحب ہیں جو حیات ہیں، کہ ماشاءاللہ کنول مسعود ہوگی، دیگر کئی ہیں ایسے، نور الحسن صاحب ہیں، اس طرح پٹواری کے ایک بڑے اور پنجابی اور اردو کے جانے مانے موجودہ نسل کے راجہ حیدر صاحب سامنے آئے تھے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن میں سے اگر حیات بھی ہیں یہ لوگ، تو ہم ان سے استفادہ نہیں کر رہے۔ ہمارے نجی چینلز، ہمارا سرکاری چینل جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن، ہم تمام لوگ ان کو ایک انسٹیٹیوشن سمجھنے کے بجائے صرف ایک ذات سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم اس حقیقت کا ادراک نہیں کر رہے کہ یہ جو شخصیات تھیں یہ پاکستان میں ایک ادارے کا درجہ رکھتی ہیں، اور آج بھی تنقید کے اندر اخلاقیات اور ادب کا پہلو لانے کے لیے ہم ان شخصیات کے تجربے سے نہ صرف فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ ان کو اب ان اداروں کے اندر، میڈیا کے اندر ان کا کردار، ان کا رول بڑھا کے ہم ایک ایسی پالیسی ترتیب دے سکتے ہیں جس میں تنقید تضحیک نہ لگے، ایسا محسوس نہ ہو کہ کسی کی ہتک یا تضحیک کی جا رہی ہے، بلکہ تنقید کے اندر اصلاح کا پہلو نمایاں نظر آنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے ذات کے اندر ایک ادارے کا درجہ رکھنے والی ان شخصیات سے آج بھی پہلوتی برتیں گے، ان کو نظر انداز کریں گے، ان کے تجربے سے سیکھیں گے نہیں، ان کی کتابوں کو ہم میڈیا میں پڑھائیں گے نہیں، میڈیا سٹڈیز کے دوران ہم پڑھائیں گے نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم صحافت کی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ہمارے نصاب کے اندر کسی پاکستانی لکھاری ان بڑے ادبی شخصیات کی کتابیں نہیں ہوتی تھیں۔ ہمیں نوٹس چاہیے ہوتے تھے تو ہمیں ڈائیورٹ کیا جاتا تھا کہ ہم غیر ملکی آتھرز کی بکس پڑھیں، تعریفیں، صحافت کی تعریف پڑھیں، یا میڈیا کی اگر تعریف ہمیں چاہیے تو اس حوالے سے نصابی کتب میں ہمیں غیر ملکی رائٹرز کی کتابیں ملتی ہیں، لیکن ہم اپنی ان شخصیات کی کتابیں اپنے نصاب کے اندر شامل کرنے سے کتراتے ہیں۔ اگر ہمیں ندا یاسر صاحب جو صاحبہ ہیں، جن کا ایک مارننگ شو ہمارے لیے بڑی محترم ہستی ہیں، ان کے پروگرام میں ایک تنازع کھڑا ہوا کہ وہ بنیادی طور پہ ایک اداکارہ ہیں اور ایک پروگرام مارننگ شو ہوسٹ کر رہی ہیں، ہم ان کو کیسے سکھائیں گے کہ انہوں نے سوالات کیسے کرنے ہیں؟ وہ اگر صرف اداکاری سے اپنا معیار اور ریٹنگ بنانے کے بعد ڈائریکٹلی ہوسٹنگ کے اندر آ گئیں تو وہ کیسے جان پائیں گے کہ ایک میزبان کا کردار کیا ہوتا ہے، کہ وہ سوالات کس موضوع پہ کس طرح سے کرے گا۔ اسی طرح عفت عمر صاحبہ کا ون مین شو اگر انہوں نے کرنا ہے یا ون وومن شو انہوں نے کرنا ہے تو اس حوالے سے ان کو ضیاء مجدین صاحب کو دیکھنا ہوگا، ان کو انور مقصود صاحب کے ون مین شوز دیکھنے ہوں گے، معین اختر صاحب کے ون مین شوز جو ہیں وہ مطلب ہمارے پڑوسی ممالک اور دیگر ممالک ان کو کاپی کرتے رہے ہیں، مستنصر حسین تارڑ صاحب ہیں، مطلب ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ون مین شوز ان کی ذات کے ساتھ ایسے منسلک ہو چکے ہیں کہ ون مین شو کا نام لیتے ہی ڈائریکٹلی ہمارے ذہنوں میں، قلوب و اذہان میں کوئی نہ کوئی ایسا بڑا نام جاتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس حوالے سے باقاعدہ تربیت کا ایک نظام قائم کیا جائے۔ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے، ہماری میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے، وہ اس حوالے سے کام کرے، حکومت اس حوالے سے کام کرے کہ وہ ان بڑی ادبی شخصیات کو انوالو کر کے براہ راست ان سے رابطہ قائم کر کے تربیت کا ایک ایسا نظام پاکستان کے اندر قائم کریں کہ کوئی ٹی وی ہوسٹ، اداکار، فنکار، گلوکار، نیوز اینکر، کرنٹ افیئرز اینکرنگ یا مارننگ شو ہوسٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جان سکیں گے انہوں نے سوال کرنا کیا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے، اور سامنے جو شخصیت بیٹھی ہے ہم نے اس سے سوال پوچھنا کس طرح ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو بلاگ اچھا لگے اس کو لائک کیجئے، رائے دیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔